یہ آر کے نیٹ ورک کے معزز دوستو، میں ہوں احمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل یہ آر کے نیٹ ورک۔ معزز دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ یہ دونوں ہماری دنیا کے وہ مشہور شہر ہیں کہ جن کے بارے میں آج ہماری دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آبادی کے حساب سے دوسرے سب سے بڑے ریلیجن یعنی اسلام کے مطابق ان دونوں شہروں کو سب سے مقدس یعنی کہ سب سے زیادہ پوتر مانا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ دونوں شہروں کے جو رولز اور ریگولیشن ہیں یعنی جتنے بھی قانون ہیں، ان میں سے ایک سب سے اہم قانون یہ بھی ہے کہ ان شہروں کے اندر کسی بھی غیر مسلم کو جانا الاؤ نہیں کیا جاتا ہے، یعنی قانونی طور پر کوئی بھی ایسا انسان جو دھرم سے مسلمان نہیں ہے وہ ان شہروں کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ قانون کوئی نیا نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ اتہاس میں ہمیشہ سے ہی ان شہروں کے ساتھ یہ قانون جڑا ہوا ہے۔ مگر دوستو، ابھی کچھ دن پہلے ہی سعودیہ عربیہ میں ایسا کچھ چونکانے والا ہوا ہے کہ جس نے سعودیہ عربیہ کے پورے اتہاس کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ نہ صرف اتہاس بدل کر رکھ دیا ہے بلکہ سعودیہ عربیہ کے ساتھ ساتھ پوری مسلم دنیا میں ہی تہلکہ مچا دیا ہے۔ دراصل دوستو، جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکی راشٹرپتی یعنی بائیڈن نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے میں سب سے پہلے وہ اسرائیل گئے تھے، اس کے بعد فلسطین اور اس کے بعد سعودیہ عربیہ گئے تھے۔ بائیڈن کے اس پورے دورے کے پیچھے ویسے تو امریکہ کے بہت سارے مقصد تھے، مگر ان میں سے بھی جو ایک سب سے اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اسرائیل اور سعودیہ عربیہ کے بیچ ریلیشن کو امن کرایا جا سکے، یعنی زیادہ سے زیادہ ان کو قریب لا کر ان کی دوستی کرائی جا سکے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کے بعد بائیڈن سعودیہ عربیہ گئے تو وہاں پر ان سارے دیشوں کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی، جس میں اسرائیل اور سعودیہ عربیہ کے ساتھ ساتھ UAE اور امریکہ جیسے دیش شامل تھے۔ دوستو، اگر بات کریں رزلٹ کی تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی راشٹرپتی نے جو امیدیں لگائی تھیں امیدوں کے مطابق ان کو بالکل بھی اس دورے کا فائدہ نہیں ملا، مگر ہاں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکی راشٹرپتی کوششوں کی وجہ سے نہ صرف سعودیہ عربیہ اور اسرائیل کے درمیان بہت ساری ڈیلز بھی ہیں، بلکہ سعودیہ عربیہ نے اتہاس میں پہلی بار اپنے آسمانوں کو اسرائیل کے ہوائی جہازوں کے لیے بھی کھول دیا ہے، یعنی اب اسرائیل کے جہاز بڑی آسانی کے ساتھ سعودیہ عربیہ کے آسمانوں سے گزر سکیں گے۔ حالانکہ دوستو، پہلے یہ الاؤ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو فیول یعنی تیل کی شکل میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا، کیونکہ وہ سعودیہ عربیہ کے اوپر سے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس کو بہت لمبا چکر کاٹنا ہوتا تھا۔ مگر دوستو، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سعودیہ عربیہ میں جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو دوسری طرف اسرائیل سے آیا ہوا ایک پترکار سعودیہ عربیہ میں الگ ہی گل کھلا رہا تھا۔ دراصل دوستو، اسکرین پر نظر آنے والا یہ شخص ایک اسرائیلی پترکار ہے۔ اس کو سعودیہ میں آنے کی اجازت صرف اور صرف اس لیے ملی تھی کیونکہ بائیڈن کے دورے میں کور کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے سعودیہ میں آ کر وہ حرکت کر دی جس نے سعودیہ کی پورے اتہاس کو بدل کر رکھ دیا۔ دراصل دوستو، اسرائیل کا یہ یہودی پترکار سعودیہ سیکیورٹی کو چکمہ دے کر مکہ جیسے پوتر شہر میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ یاد رہے کہ یہ وہی مکہ شہر ہے کہ جہاں پر کسی بھی غیر مسلم کا گھسنا غلط مانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر قانونی طور پر کسی بھی غیر مسلم کی انٹری ویلڈ نہیں ہے۔ یہ پترکار نہ صرف چوری چھپے اس شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا بلکہ الگ الگ مقدس جگہوں پر ٹہل کر ان کی ویڈیوز بھی بنائی اور پوری ایک ڈاکومنٹری لگ بھگ 10 منٹ کی تیار کی۔ اس کے بعد جب وہاں کے کچھ لوگوں کو اس کے اوپر شک ہونے لگا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے تو یہ چپکے سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آیا، مگر ہنگامہ اس وقت مچا کہ جب 18 جولائی 2022 کو اسرائیل کے ایک نیوز چینل کی جس کا نام
نیوز 13 تھا، اس نے ایک ویڈیو پبلش کی، یعنی پوری ایک رپورٹ تیار کی، اور اس میں اس بنی ہوئی ڈاکیومنٹری کو بھی دکھایا گیا کہ جس میں ایک یہودی مکہ کے اندر داخل ہوا تھا، اور اس کی ہیڈ لائن بھی بالکل اسی طرح تیار کی گئی تھی کہ جس میں صاف طور پر نمک مسالہ لگا کر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ پہلی بار اتہاس میں ایک یہودی مکہ میں داخل ہوا۔ بس رپورٹ پبلش ہونا تھی کہ مانو عرب دنیا کے ساتھ ساتھ پوری مسلم دنیا میں ہی ہنگامہ مچنا شروع ہو گیا، اور ہر کوئی یہ سوال کرنے لگا کہ آخر ایک یہودی مکہ کے اندر کیسے داخل ہوا، کیونکہ آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے سعودی عربیہ کو وزٹ کیا ہے وہ جانتے ہی ہوں گے کہ جب سعودی عربیہ کے کسی بھی شہر سے آپ مکہ اور مدینہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو راستے میں پہلے ہی بار بار یہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ نان مسلم کو اندر جانا الاؤ نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیروں کے ذریعے سے لوگوں کو یہ وارننگ بھی دی جاتی ہے کہ وہ دوسرے روٹ کی طرف ٹرن کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں دوستو، یہ یہودی جو اسرائیل کا ایک پترکار تھا، یہ بھی جب اس شہر میں داخل ہوا تھا تو اس نے جو ویڈیوز بنائی تھی، ان ویڈیوز میں بار بار ایک لیے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بورڈ نظر آ رہے تھے۔ وہ پترکار خود بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ یہاں نان مسلم کا جانا الاؤ نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر ہی اندر جانا چاہتا تھا۔ حالانکہ دوستو، جب ہنگامہ مچا تو اس پترکار نے خود بھی ٹویٹ کیا جس میں اس نے اس کیے ہوئے کی معافی مانگی۔ اس پترکار نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اس کا ارادہ کسی بھی انسان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر ان کو لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ حالانکہ دوستو، بہت سے ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اس پترکار کی حرکت سعودی عربیہ اور اسرائیل کے رشتوں کو ایک بار پھر سے خراب کر سکتی ہے، جو بائیڈن جیسے طاقتور لوگوں کی کوششوں کے بعد دھیرے دھیرے سنبھل رہے تھے۔ مگر ہاں، یاد رہے کہ ابھی تک نہ تو اسرائیل کی طرف سے اور نہ ہی سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی آفیشیلی بیان اس میٹر پر جاری کیا گیا ہے۔ بات کریں اگر عام لوگوں کی، تو جس دن سے یہ خبر وائرل ہوئی ہے اس دن سے ہی لگاتار سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارمز پر یہ پورا کا پورا میٹر ٹرینڈ کر رہا ہے، لوگ اپنی الگ الگ رائے دے رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا کے لگ بھگ زیادہ تر لوگوں نے ہی اس پترکار کے اس قدم کو غلط بتایا ہے۔ ایون زیادہ تر اسرائیل کے لوگ بھی پترکار کی اس حرکت کو نہ صرف غلط بلکہ بہت زیادہ خطرناک بتا رہے ہیں۔ مگر دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے انڈیا میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ٹویٹر پر ایک ایسا گروپ بھی موجود ہے جو اس پترکار کی اس حرکت پر اپنے وچار دینے کے بجائے بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر مکہ میں غیر مسلم کو جانا منع کیوں ہے، وہاں پر تو سب کو جانے دینا چاہیے۔ حالانکہ دوستو، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ صرف مکہ اور مدینہ شہر ہی دنیا میں ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پر اس دھرم کے علاوہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا ہے، بلکہ اگر بات کریں دوسری جگہوں کی تو ہمارے انڈیا میں ہی ایسے بہت سارے مندر موجود ہیں، بلکہ اتنے زیادہ مندر ہیں کہ جن کو ایک ویڈیو میں مینشن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ سارے مندر ہیں کہ جہاں پر کسی بھی غیر ہندو کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور ان میں سبھی مندروں کی لوکیشن ساؤتھ انڈیا ہے۔ آپ لوگ اگر گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو ایک لمبی لسٹ مل جائے گی، اور یہ سارے کے سارے مندر یا پھر تمل ناڈو یا پھر کیرلا جیسے اسٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں۔ یہ سبھی وہ مندر ہیں کہ جن کو ایتہاسک طور پر سینکڑوں سال پرانا مانا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔